وہ کیا شواہد ہے جن کی بیس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ظہیر اور شبیر کا ایک منظم گینگ ہے اور جو اس طرح سے بچیوں کو ورگلا کے آگے لے کے جاتے ہیں؟ جس رستے سے بچی کو لاہور لے کر آیا گیا وہ رستہ مین روڈ نہیں تھا، بلکہ وہ رستہ تھا جہاں پہ کوئی ایک کیمرہ بھی نصب نہیں ہے۔ کون سے ثبوت ہے جن کا اقرار الحسن بھی ذکر کر رہے تھے کہ وہ ثبوت اگر ان کے ہاتھ لگ گئے، مطلب عدالت کے ہاتھ لگ گئے، تو ظہیر اور شبیر کی سزا کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ویلکم ٹو انسائڈر ود ASP۔ 17 اگست تک فی الحال ظہیر کا جو کیس ہے، ظہیر اور شبیر کا اور مغویہ بچی کا جو معاملہ ہے، اس کی سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے۔ اب 17 اگست کو اگلی اپڈیٹ آئے گی اور پتہ لگے گا کہ ان کی جو ضمانت ابھی ہوئی پڑی ہے اس پہ آگے کیا فیصلہ لیا جائے گا۔ یا تو ان کی ضمانت میں توسیع کی جائے گی، اگر نہیں تو کیا ان کی ضمانت میں اب ٹوٹل یہ جو توسیع والا سلسلہ تھا یہ ختم کر دیا جائے گا اور اب کیا باقاعدہ طور پہ ان کو گرفتار کر دیا جائے گا۔ 17 اگست کو یہ ساری چیزیں پتہ لگ جائے گی۔ لیکن اقرار الحسن کے مطابق بھی ظہیر گینگ جو ہے، اس کے تمام ساتھی یوٹیوبرز مغویہ بچی کے خلاف ابھی بھی پراپر ایک جو پروپیگنڈا تھے اس کو لے کے چل رہے تھے، اور یہ یوٹیوبرز جو ہے موسٹلی اگر ہم دیکھا جائے تو کورٹ کے آرڈرز کے بعد سے اب مغویہ بچی کا نام جو ہے وہ لیا نہیں جا رہا ہے۔ اس کا نام پیچھے نہ لینے کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ کل کو بچی کو کوئی مسئلہ نہ پیش ہو جائے۔ خیر عدالت کا یہ حکم فوری طور پہ زیادہ تر یوٹیوبرز نے تو مان لیا ہے، لیکن ابھی وہ یوٹیوبر جو بالکل ظہیر کی طرف اس ٹائم پہ اپنا رخ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے نہ جانے کیوں مگر ایک بلائنڈ سپورٹ وہاں پہ کر رہے ہیں جو کسی بھی لاجک اور کسی بھی سینس کے بغیر ہے۔ اقرار نے خود بھی اس بات کا ذکر کیا کہ ظہیر گینگ کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ شرافت والے گھرانوں سے تعلق نہیں رکھتے، کیونکہ ان کی زبان یہ چیز بتاتی ہے۔ خیر یہ ان کا پرسنل اوپینین تھا۔ مغویہ بچی کے خلاف ابھی تک جو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کے اندر ایک صحافی ہیں کراچی سے بھی ان کا تعلق ہے بیسیکلی، اور وہ جبران ناصر کے خلاف بھی بڑے دنوں سے پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ ہوا کیا تھا بیسیکلی کہ عدالت نے یہ جو مہدی علی کاظمی ہے ان کے وکیل سے کہا تھا کہ مجھے ایک لسٹ پرووائڈ کریں ان لوگوں کی جو ابھی بھی میرا حکم نہیں مان رہے اور ابھی بھی مہدی علی کاظمی کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر کے چل رہے ہیں۔ تو یہ لسٹ پرووائڈ کی گئی تھی جس کے اندر اس صحافی کا بھی نام تھا۔ اس صحافی نے اس وجہ سے جبران ناصر کے خلاف اتنا گندا پروپیگنڈا شروع کیا، اور اس وجہ سے ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے جبران ناصر پہ اگلی پچھلی تمام چیزیں کھول کے ایک بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کی کوشش کی، جو کہ صحافت کے تمام ایتھکس سے بہت اونچی تھی۔ خیر اس میں یہ بات پھر سامنے آئی کہ یہ جو صحافی تھے انہوں نے جبران ناصر کے پریس کلب پہ انٹری پہ بھی پابندی عائد کر دی۔ اب ہو کیا رہا تھا کہ جبران ناصر موسٹلی جو اپڈیٹ تھی وہ دے رہے تھے آ کے پریس کلبس میں جو بھی کیس کے بارے میں اپڈیٹ ہو رہی تھی، اس سے یہ ہو رہا تھا کہ عوام کو ایک بہتر طریقے سے اپڈیٹ بھی موصول ہو رہی تھی، اور اس کے علاوہ جتنی بھی یہ چہم گوئیاں ارد گرد ہو رہی تھیں وہ ساری رد ہو جاتی تھی۔ خیر ایک تو یہ چیز ہوئی، لیکن جبران ناصر نے اپنے بیان میں کلیئرلی بتایا کہ وہ اس چیز سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہوئے، اور اس طرح کے بہت سے ان پہ پہلے بھی پروپیگنڈاز ہوتے رہے ہیں اور وہ ان کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہوئی وہ یہ تھی کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ کس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ ظہیر و شبیر ایک گینگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب یہ بات ہم شروع سے کہہ رہے ہیں بار بار کہ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ اغوا کا معاملہ تھا، یہ معاملہ ایک عام کورٹ میرج کا معاملہ نہیں تھا، یہ ایک نابالغ بچی، ایک کمسن بچی کے اغوا اور اس کے ساتھ شادی کا معاملہ تھا۔ یہ معاملہ قطعاً طور پہ ہم لوگ اگنور نہیں کر سکتے، نہ ہم اس معاملے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی کی مطلب بچی کی چوائس کا معاملہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جس طرح کے بھی پیچھے ہم نے دیکھا کہ ہماری بہت ہی irresponsible قسم کی دو سیلیبریٹی جس میں ایک عروہ حسین اور ایک ہیرا مانی شامل ہے، جنہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دی۔ ہیرا مانی نے بعد میں بالکل بچے ہونے کا ثبوت دیا کہ جیسے وہ اس دنیا میں نہیں تھی، باہر کے ملک ہونے کی وجہ سے شاید کوئی بین سوشل میڈیا پہ پاکستان کے جس پہ کوئی خبر اس طرح کی پتہ نہیں لگ سکتی۔ خیر وہ بالکل چھوٹی بچی ہیں، انہیں کچھ نہیں پتہ ان کی طرف کیا ہی ہم آئے۔ تو اس طرح کے بہت سے لوگوں نے بیان جاری کرنا جو شروع کیے جس کے اندر انہوں نے بڑی irresponsibility کا مظاہرہ کیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی ایک گروہ ہے پورا یوٹیوبرز کا جو لگا ہوا ہے، ڈیلی بیسس پہ لائیو آ رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ ایک نئی چیز لے کر آ رہے ہیں، باہر نکال رہے ہیں، صرف یہ پروف کرنے کے لیے جو ظہیر ہے وہ بڑا اچھا بچہ ہے۔ ظہیر جو ہے وہ ایک بہت شریف، اس سے
گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، بے شک رکھتا ہے، ہم نے اس چیز سے ڈینائی نہیں کیا، لیکن ہم اس کی پرسنل کی بات کر رہے ہیں کہ وہ پرسنل کیا کرتا تھا، وہ اور اس کا بھائی مل کر کیا منظم گروہ چلا رہے تھے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ کن چیزوں کی بیسس پہ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعی میں ظہیر اور شبیر جو ہیں یہ ایک منظم گروہ چلا رہے تھے؟ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاؤں، میں آپ کو صرف 3 سے 4 پوائنٹس یہاں پہ ان چیزوں کے مینشن کروں گی، آگے فیصلہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک مہینہ ایک مہینہ یہ سی ڈی آر بتا رہی ہے، یہ کوئی افواہیں یا میں اپنے پاس سے ذاتی طور پہ نہیں بتا رہی۔ ایک مہینہ ظہیر اور شبیر کراچی کیا کرتے رہے؟ یہ بار بار کراچی کس کی ریکی کے لیے آتے تھے؟ ان کی سی ڈی آر بار بار اس مغویہ بچی کے گھر کے ارد گرد کیا کر رہی تھی؟ کس طرح سے ان کی سی ڈی آر کی وجہ سے ظہیر اعتراف جرم پہ پہنچا؟ ورنہ ظہیر ابھی تک یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ شبیر اور جو مغویہ بچی ہے وہ لاہور آئے تھے ساتھ میں۔ اس کے علاوہ ایک اگلی بات بھی میں آپ کو بتاؤں جو کہ بڑی حیران کن ہے۔ جس رستے سے بچی کو لاہور لے کر آیا گیا وہ رستہ مین روڈ نہیں تھا، بلکہ وہ رستہ تھا جہاں پہ کوئی ایک کیمرہ بھی نصب نہیں ہے، یعنی کہ تمام دیہی علاقے جو سندھ کے تھے وہاں سے بے شک 20-30 گھنٹے کا سفر بن گیا، لیکن وہاں سے لے کر بچی کو لاہور لایا گیا، کیونکہ اگر سیدھے رستے سے لایا جاتا تو فوری طور پر یہ پکڑے جا سکتے تھے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک 14 سال کی بچی جو اب میڈیکلی پروو ہو گئی ہوئی ہے کہ 14 سے 15 ایئرز اس کی ایج ہے، ایک ایسی بچی، اور اس کے مطابق یہ جو ظہیر گینگ ہے اس کے مطابق اس بچی پہ بہت ظلم ہوتا ہے اور وہ گھر میں رہی ہے ساری زندگی، اسکول بھی نہیں جاتی، اس کو روٹس کا پتہ تھا کہ میں نے کیمروں سے بچ کے ان روٹ سے نکلنا ہے۔ اس کا مطلب تو کلیئر کٹ ہے کہ یہ جو ایک مہینہ ریکی اور سی ڈی آر ہو رہی تھی یہ کس لیے ہو رہی تھی، اور پھر یہ جن روٹ سے لاہور لے کر آئے بچی کو وہی روٹ سلیکٹ کیوں کیے گئے۔ اس کے بعد ایک پوائنٹ میرا اور ہے جس میں یہ ہے کہ نکاح نامے پہ بچی کی عمر جعلی کیوں لکھوائی گئی؟ اگر یہ اتنے سچے تھے تو بچی کی عمر انہوں نے اصل کیوں نہیں لکھوائی؟ اور اتنا بڑا پروپیگنڈا بچی کی ایج پہ ہی لے کے بار بار کیوں کیے جا رہے تھے، اور بعد میں وہی میڈیکل رپورٹ، وہی ساری جو ڈیٹیلز تھیں وہ جب ثابت ہوئی تو یہ جھوٹے بن گئے؟ اور اب ایسا کیا ہوا کہ ظہیر نے فوری طور پہ یہ بات مان لی کہ وہ کراچی بھی آیا تھا اور اس نے اپنی پوری بات کا اعتراف بھی کر لیا؟ ایسا کیوں ہے؟ خیر، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ایک بات لاسٹ میں جو پوائنٹ میرا ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ صرف وہی لوگوں کو کیوں سلیکٹ کر رہے تھے اتنے عرصے سے جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے یا ان کے موقف کو بڑی آسانی سے آگے لے کے چل رہے تھے یا اس پورے کیس کو بٹھانا چاہ رہے تھے، یا ان شارٹ جو مہدی کاظمی صاحب جن پہ اس وقت پورے پاکستان کو فخر ہے، جو اس وقت پورے پاکستان کی اس ٹائم آپ سمجھ لیں ہمت بنے ہوئے ہیں، تمام باپ ان کو دیکھ کے اس وقت آئیڈیالائز کر رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کے لیے اس قدر سٹینڈ لے کے وہ انسان کھڑا ہوا ہے۔ تو ان کے خلاف جو سارے لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے وہی لوگ ان کو کیوں ملے؟ اور آخر میں اکٹھے یہ جو تقریباً 33-40 لوگوں کا ایک پورا گروپ بنا ہوا تھا، آخر میں یہی لوگ کیوں پکڑے گئے اور آخر میں یہی لوگ اکٹھے کیوں رہے؟ والسلام۔